السلام علیکم۔ بابا جی کافی دیر سے مراقبہ کی کیفیت میں تھے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی مجمع پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہیں واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں حیرت انگیز اثر اور عجب چاشنی تھی کہ سیدھا دل میں اتر جاتی تھیں۔ بزرگ لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ کبھی کسی بے گناہ انسان پر ظلم نہ کرنا۔ کمزور پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ مظلوم کی آہ میں بڑی طاقت ہے اور وہ بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ ان کی یہ بات سن کر میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا اور ایک واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک روز گاؤں کے بڑے زمیندار کا ایک غریب شخص سے جھگڑا ہو گیا، جس کا آغاز زمیندار نے کسی معمولی سی بات سے شروع کیا تھا۔ غریب بیچارہ زمیندار کی تلخ باتیں سنتا رہا، مگر جب مغرور وڈیرے نے ماں بہن کی فحش گالیاں دینا شروع کیں تو آگے سے وہ شخص بھی سیدھا ہو گیا اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کروایا اور بات ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کا علم جب زمیندار کے نوجوان اور بگڑے ہوئے بیٹے کو ہوا تو وہ بہت سیکھ پا ہوا اور اس غریب شخص سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ آخر ایک دن موقع ملنے پر جب وہ غریب شخص کھیت میں اکیلا کام کر رہا تھا تو زمیندار کا بدماش بیٹا اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے بندوق کے دو سیدھے فائر کیے اور وہ بیچارہ موقع پر ہی مر گیا۔ یہ دن دہاڑے کا واقعہ تھا اور کئی لوگ اس کے چشمدید گواہ تھے، مگر سب نے زمیندار کے اثر و رسوخ کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لی۔ واقعہ کا مقدمہ درج ہوا اور پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے لاش ورثاء کے حوالے کر دی، جنہوں نے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ اسے سپرد خاک کی۔ مرحوم کی بوڑھی ماں، بیوی اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا وہ واحد کفیل تھا، ان کے لیے یہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ زمیندار کا بیٹا کچھ عرصہ تو مفرور رہا اور بدمعاشوں کے باقاعدہ گینگ کا حصہ بن گیا۔ بگڑا ہوا تو وہ پہلے ہی تھا، اب قاتل بن کر اترانے لگا اور مختلف وارداتوں میں ملوث ہو کر اس شعبے میں ترقی کی منازل طے کرنے لگا، لیکن بالآخر گرفتار ہوا اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ ملزم کا باپ چونکہ بااثر تھا، تھانہ کچہری میں اس کے تعلقات تھے، چشم دید گواہوں کو تو وہ پہلے ہی ڈرا دھمکا چکا تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر تھانہ کچہری میں پیسہ بہایا گیا۔ اس طرح اندھے قانون کو وہ جل دے کر جلد ہی جیل کی سلاخوں سے باہر آ گیا۔ وہ جوں ہی گھر پہنچا، ایک شاندار جشن کا اہتمام کیا گیا اور کئی روز تک مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ جس روز وہ رہا ہو کر گھر آیا، وہ دن اس غریب شخص کی بوڑھی ماں، بیوہ، بیوی اور معصوم بچوں کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا، گویا کہ آج دوسری بار اس غریب شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو۔ زمیندار اور اس کا قاتل بیٹا شاید یہ بات بھول چکے تھے کہ انہوں نے اثر و رسوخ اور پیسہ استعمال کر کے دنیا کی عدالت سے تو بری کروا لیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کیسے بچوائیں گے، جہاں ان غریب سائلین کی انصاف کے لیے عرضی پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ وڈیرا ادھر جشن منانے میں مصروف تھا، لیکن ادھر قدرت کا نظام انصاف حرکت میں آ چکا تھا۔ قدرت نے انہیں توبہ طیب ہونے کے لیے اچھا خاصا وقت مہیا کیا تھا، لیکن انہیں اس کی توفیق ہی نہ ہوئی اور وہ مسلسل اپنے گھمنڈ اور غرور میں رہے۔ آخر کار وہ لمحہ آن پہنچا کہ جس دن وہی وقت تھا اور غریب کے قتل ہونے کی جگہ سے چند سو گز دور ہی اس بگڑے ہوئے نوجوان قاتل نے اپنی کن پٹی پر اپنے ہی ہاتھوں پسٹل کا فائر کر کے
خودکشی کر لی۔ اسے بچانے والے دوڑتے رہے، چیختے چلاتے رہے، مگر اللہ کی بے آواز لاٹھی اٹھ چکی تھی اور لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس کی نوجوان لاش خون میں لت پت ہو چکی تھی۔ انہیں کیا معلوم کہ آج اللہ کی عدالت سے اسے ناحق قتل کی سزا اور غریبوں کو انصاف ملنے کا وقت آ چکا تھا، جس سے بچنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ عبرت ناک موت اور قاتل کے انجام دیکھ کر اہل علاقہ خوف سے کانپ اٹھے۔ غریب کی آہ نے مغرور زمیندار کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ زمیندار کا بیٹا تو اپنے انجام کو جلد پہنچ گیا، مگر باپ کے لیے یہ دنیا اندھیر کر گیا، اور کچھ ہی عرصے بعد بیٹے کے غم میں وہ بھی انتقال کر گیا۔ یوں اشتعال اور گھمنڈ میں آ کر کیا گیا ایک مغرور شخص کا فیصلہ دو ہنستے بستے خاندانوں کو اجاڑ گیا۔